السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ مسئلہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس دہشت گردی کی جڑیں سرحد پار موجود عسکری نیٹ ورکس میں ہیں، جنہوں نے افغان سرزمین کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ حالیہ پشاور میں FCC حملے میں مارے گئے تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا، اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ اس منظم پیٹرن کا حصہ ہے جو پچھلے 4 سال سے مسلسل دہرایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے داخل ہوتے ہیں، پاکستان کے حساس مراکز کو نشانہ بناتے ہیں اور واپسی کا کوئی روٹ استعمال کرتے ہیں یا موقع پر مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ایک مستقل ٹرینڈ ہے۔ ناظرین، پاکستانی اداروں کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن میں بارڈر کے قریب سے ملنے والا اسلحہ، افغان موبائل نیٹ ورکس کی لوکیشن، خودکش حملہ آوروں کی شناخت، گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات، افغانستان میں موجود تربیتی مراکز کی نشاندہی، یہ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حملوں کا ڈیزائن، ٹریننگ اور منصوبہ بندی ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، اور وہ ہے افغانستان۔ پھر یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ TTP، داعش، خراسان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کا پورا نیٹ ورک افغانستان میں موجود ہے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ TTP کی مرکزی شورا افغان علاقوں میں بیٹھی ہے، داعش خراسان کے ٹھکانے مشرقی افغانستان میں موجود ہیں، دیگر کئی کالعدم دہشت گرد گروہوں کے کمانڈرز وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی رپورٹس لوکیشنز میسر آتی ہیں۔ بارودی مواد، جدید ہتھیار، IDs سب وہیں سے آتے ہیں۔ پاکستانی فورسز نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ملک کے اندر موجود ایسے تمام نیٹ ورکس ختم کر دیے۔ ضرب عزم میں بھی یہی ہوا، رد الفساد میں بھی یہی ہوا، اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج بنیادی خطرہ جو ہے وہ باہر سے آنے والی سہولت کاری سے ہے، اندر موجود کسی گروہ سے یا کسی تنظیم سے نہیں۔ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جتنے خودکش بمبار پکڑے یا مارے گئے، زیادہ تر افغان باشندے تھے۔ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ ٹیلنٹ، ٹریننگ، حوصلہ افزائی سب افغانستان میں ہوتی ہے، اور پھر یہ بمبار شہری علاقوں، عدالتوں، پولیس مراکز، چیک پوسٹوں اور فورسز کے دفاتر کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کوئی انفرادی کارروائیاں نہیں، یہ منظم ریاست دشمن نیٹ ورک ہے۔ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ ہمیشہ وعدے کرتی ہے مگر عمل صفر۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اب تک ہونے والی ملاقاتوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ ہر ملاقات میں طالبان انتظامیہ یقین دہانی کرواتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ TTP کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکی۔ ان کے کیمپ آج بھی وہاں پر موجود ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حملے دن بدن منظم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افغان حکام تجارت کے معاملے میں پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، بارڈر بند ہو جائے تو اسے کھلوانے کی بات کرتے ہیں، ٹرانزٹ میں مشکلات ہوں تو بات چیت کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دہشت گرد گروہوں کے معاملے پر تعاون نہیں کر رہے۔ یہ ایک تشویشناک پیٹرن ہے جسے پاکستان مسلسل آبزرو کر رہا ہے۔ پاکستان نے باڑ لگائی، بارڈر مینجمنٹ سسٹم اپ گریڈ کیا، چیک پوائنٹس بڑھائیں، اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی درخواست کی تاکہ دہشت گردی کو روکا جا سکے، مگر افغانستان کی طرف سے نہ تعاون بڑھا، نہ سرحد پار نیٹ ورکس کی سرگرمیاں کم ہوئیں۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہمارے شہر آج محفوظ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی محفوظ رہیں گے، اگر پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد نیٹ ورک آج موجود نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہے بھی تو وہ بہت کمزور ہے، اور پھر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ یہ دہشت گردی اور یہ مسئلہ باہر سے ہے، اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اب وہ ماحول نہیں رہ گیا جہاں دہشت گرد آزادانہ ٹریننگ کر سکتے ہوں، آسانی سے بارود لا سکتے ہوں، یا شہروں میں نیٹ ورک بنا سکتے ہوں۔ یہ سب سہولت کاری افغانستان کی طرف سے مل رہی ہے۔ پھر یہ گروہ پاکستان کے سیاسی اختلافات کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اداروں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ افغانستان میں چھپے یہ گروہ پاکستان کے اندرونی سیاسی اختلافات، ریاستی دباؤ، امن و امان کی کمزور فضا کو دیکھ کر اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہیں۔ یعنی دشمن
صرف بارڈر سے نہیں آتا، وہ ہماری کمزور فضا کو بھی ہتھیار بناتا ہے، ہمارے سیاسی اختلافات کو بھی ہتھیار بناتا ہے۔ ان دہشت گرد گروہوں کا ہدف بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیاں متاثر ہوں، غیر ملکی ڈیلیگیشنز کی آمد رک جائے، سرمایہ کاری کا ماحول یہاں پیدا نہ ہو سکے، عوام خوف زدہ رہیں، ریاستی اداروں کا اعتماد باقی نہ رہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، لیکن اصل چیلنج پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر سے ہے۔ پاکستان نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا ہے، اندرونی نیٹ ورکس پاکستان توڑ چکا ہے، اپنے شہروں کو پاکستان محفوظ بنا چکا ہے، یہاں آپریشنز کر کے، بارڈر کو مضبوط کر کے یہ سارے انتظامات پاکستان نے کیے ہیں۔ مگر اصل خطرہ وہ ہے جو بارڈر پار افغانستان سے آ رہا ہے، ایک ایسا منظم نیٹ ورک جس کی جڑیں سرحد کے اس پار ہیں۔ ناظرین، پاکستان دہشت گردی کے خلاف آج بھی کھڑا ہے، لیکن اس جنگ کا اگلا مرحلہ بارڈر پار موجود نیٹ ورکس کو روکنے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سچائی نہ جذبات چھپا سکتے ہیں، نہ سیاسی بیانیے۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ، ثبوت اور زمینی حقیقت کا خلاصہ ہے، اور بارڈر پار موجود نیٹ ورکس کو روکنے کے لیے اب پاکستان کو خود آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان تبھی محفوظ رہ پائے گا جب بارڈر پار سے آنے والی دہشت گردی کو روکنے میں کامیاب ہوگا۔